گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور نوجوان بستروں کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں جو اس پروگرام کی زیر نگرانی فرما رہے ہیں حضرت الحاج قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک لمبے عرصے سے امام و خطیب ہوتے ہیں جامع مسجد منڈولی دہلی، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی تشریف فرما ہے۔ بڑی محنتیں ہیں ان کی، بیچارے پروگرام کے لیے کئی دن سے تیاریوں میں رہتے ہیں اور اپنے گاؤں چلے آتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمانے والے مفسر قرآن، نوجوان عالم دین مفتی محمد علی صاحب مفتاحی، جو استاد ہوتے ہیں جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات جودھپور راجستھان سے تشریف لائے ہیں۔ وہ صرف آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں آئے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں، تمام آداب و القاب کو روکتے ہوئے سیدھے سیدھے صوفی وقت استاذ حدیث جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت ان کے نزدیک پہنچتا ہوں اور انتہائی دوزانو ہو کر کے حضرت سے درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد صادق صاحب نوجوان عالم دین ہیں، طلباء کے بڑے پیارے ہیں، عزیز ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، استقبال کرتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، بہت مختصر سے وقت میں بڑی جامع قیمتی باتیں ہوگی، آپ سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ سنیں۔ حضرت مولانا صادق صاحب کے بعد ہم سب کے بڑے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد عباس صاحب تشریف فرما ہے، حضرت والا دعا کرا دیں گے پروگرام کی، اس لیے آپ تھوڑی سی دیر اور بیٹھے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما میرے اکابر اور آپ کی اس بزم ذی وقار کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، جو جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے استاد حدیث اور بڑے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی واعظ و نصیحت کے بعد اس ناچیز کی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے برادر مکرم حضرت مولانا محمد ناصم صاحب دامت برکاتہم، ان کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ہیں جن کو میں نے بارہا اپنی دعاؤں میں ایک لفظ کہتے ہوئے سنا، اسی سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اکثر اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہماری موت کا وقت آئے، تو اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ انسانوں میں کسی بھی انسان کا
چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اللہ کے بندوں میں کسی بھی بندے کا ہمارے ذمے کوئی حق باقی نہ رہے۔ اس حال میں ہمیں اپنے پاس حاضری کا موقع عطا فرمانا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے محبوب، اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، تم سب کے سب مسجد میں جمع ہو جاؤ، آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت مسجد میں جا کر کے جمع ہو گئی، اور آپ نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور وہ چاہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے آ جائے۔ اے میرے صحابہ، اللہ کے اس بندے نے اس بات کو پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، اگر کسی صحابی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہو تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان یہاں موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ میرے دنیا سے جانے سے پہلے جس بھی صحابی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہو، آج وہ اپنا حق وصول فرما لے۔ میرے بھائیوں، کائنات کی ہستی کو اس اعلان کی ضرورت نہیں تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے دنیا میں جنت کے وجوب کا اعلان کر دیا گیا تھا، آپ کے مقام محمود کا اعلان کر دیا گیا تھا، آپ تو سارے انسانوں میں، سارے بندوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ کو اس اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ دنیا سے اس حال میں آنا کہ کسی بندے کا کوئی حق تمہارے ذمہ باقی نہ رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اتنا خوش نصیب انسان، اتنے اچھے مقام والا انسان کہ اللہ کے راستے میں اس کو شہادت کا مقام نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس کو دوبارہ زندگی دیں، اور اس دوبارہ زندگی میں بھی اللہ پاک اس کو شہادت کا مقام نصیب فرمائے، اور وہ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اللہ پاک اس کو تیسری مرتبہ زندگی دیں، اور وہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو انسان 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اللہ کے راستے میں شہادت کے مقام کو حاصل کر لے، کیا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا؟ بتائیں آپ، جس انسان نے 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت پالی ہو، کیا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا؟ میرے محبوب نے فرمایا، اگر اس انسان کے ذمے جس نے 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت کو پایا، اگر ایک مسلمان کا ایک حق بھی اس کے ذمے باقی ہے تو 3 مرتبہ کی شہادت اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتی ہے۔ اگر اس مسلمان نے کسی مسلمان کو گالی دی ہو، اگر اس مسلمان نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہو،
اگر اس مسلمان نے اپنے کھیت میں کسی مسلمان کی یا کسی بھی بندے کی کھیت کی ڈول کو کاٹ لیا ہو، اس کے حق کو دبا لیا ہو، اگر اس مسلمان نے جس نے 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت کے مقام کو پایا، اگر اس نے 1 روپیہ بھی اپنے کسی بھائی کا، اللہ کے کسی بھی بندے کا اپنے ذمہ باقی رکھا، تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو، بزرگان دین کو بارہا اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ جب ہمارا تیرے پاس آنے کا وقت آئے، ایسے حال میں ہمیں بلانا کہ کسی بھی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ اس لیے میرے محترم آپ سے گزارش ہے کہ اس زندگی میں اپنی زندگی کو ایسے طریقے پر گزاریں کہ کسی بھی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہ سکے۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی نصیحت وہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لانے سے پہلے بھی بہت معزز، بہت مکرم، بہت باوقار اور دنیا سے بے تعلق رہنے والے صحابی، بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنتا، اے ابو ذر آپ جہاں بھی رہیں، خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، تنہائی میں رہیں، لوگوں میں رہیں، مسجد میں رہیں، مدرسے میں رہیں، آپ جہاں بھی رہیں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے ابو ذر پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں گے اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی آپ کے دل میں ہوگا، خشیت اللہ کی آپ کے دل میں ہوگی، تو آپ بہت ساری اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور جب مسلمان کے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، پھر مسلمان اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ابو ذر آپ جہاں بھی رہیں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اے ابو ذر اتبع السیئۃ الحسنہ، اے ابو ذر جب آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، جب کوئی گناہ وجود میں آ جائے، جب اللہ کا کوئی حکم آپ سے ٹوٹ جائے، تو فوراً اس گناہ کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لینا۔ جب آپ کسی برائی کے بعد کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ پاک اس نیکی کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ اس لئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیک کام کر لیا کرو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ،
کہ ابوذر تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی عادت سے پیش آنا، چہرہ کھل کھلا کے لوگوں سے ملاقات کرنا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے برابر میں جنت میں ایسے بن جائے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے برابر میں ایسے بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی عادت سے، اچھے رویے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اطوار سے، اچھی عادتوں سے پیش آئے، تو انشاءاللہ اس مسلمان کا گھر میرے گھر کے برابر میں جنت میں ہوگا. آپ مجھے بتلائیں ہم میں سے کوئی انسان ہے جو اس بات کی تمنا نہ کرتا ہو کہ آخرت میں ہم سب کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے بھائی؟ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سارے انسانوں کے ساتھ، سارے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے انشاءاللہ پیش آئیں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ان 3 باتوں پر عمل کریں گے. کیا کیا بات بھائی؟ پہلی بات جہاں بھی رہنا ہے اپنے اللہ سے ڈرنا ہے. دوسری بات، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیک کام کریں گے تاکہ اللہ پاک ہماری اس برائی کو مٹا دے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اپنا پڑوس کا رہنے والا ہو، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، محلے کا رہنے والا ہو، مذہب اسلام کا ماننے والا ہو، مذہب اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کو ماننے والا ہو، تو انشاءاللہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے اس مدرسے کو 3 دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو خصوصی ارتقاء نمو کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.